ہے۔ سہیل صاحب، یہ جو ڈیولپمنٹ آج سامنے آئی، خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات کے لیے انہیں کہا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے احتجاج مؤخر کر دیں، لیکن خان صاحب کے بقول ان کا موقف یہ تھا کہ ان کے وعدوں پر مزید اعتبار نہیں کر سکتے۔ لیکن فیصل چودھری صاحب کے بقول ان کی آج ان سے ملاقات بھی، انہوں نے یہ کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر اگر خان صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی تو ان کو چھوڑ دیتے، معاملات اچھی طرف جا سکتے تھے۔ اس کا مطلب خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان سے رابطے کیے گئے اور ان کی شاید ایکسپیکٹیشن کوئی بہت زیادہ تھی کہ ان کو ضمانت دے دی جائے گی، جو کہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، مجھے ایگزیکٹلی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مظاہرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے اکنامک ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ رک جاتی ہے، انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، جو ابہام ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اس لیے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہوگا، اور کیا ہوگا انہی کے بندوں کے ذریعے کہ بھئی آپ جا کے ان سے کہیں کہ پوسٹ پون کر دیں۔ انہوں نے جواباً یہ کہا ہوگا کہ بھئی پوسٹ پون کریں تو اس کے جواب میں آپ کیا دیں گے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے وہی 3 شرائط جو وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں دی ہوں، تو ان میں سے جو 2 شرائط ہیں وہ تو خیر گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی، نہ مقتدرہ کر سکتی ہے، وہ تو امپاسبل ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، یعنی شہباز شریف بھی گھر جائیں اور فوج بھی گھر جائے، تو یہ تو ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے جتنی دیر ان کے پاس طاقت ہے۔ دوسری بات کہ جی 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے، یعنی وہی عدلیہ بحال کی جائے جس سے موجودہ حکومت کو خطرہ تھا، ظاہر ہے یہ بھی نہیں وہ کریں گے۔ تیسری بات تھی کہ سارے اسیروں کو رہا کیا جائے۔ اس کے اوپر کچھ ڈائلاگ ہو سکتا تھا اور ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کی یہ شرط ہوگی کہ اگر ہم خان صاحب کو رہا کرتے ہیں یا نظر بند کرتے ہیں تو کیا وہ خاموش رہیں گے یا وہ اسی طرح کالز دیتے رہیں گے، اسی طرح پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے۔ تو یہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اگر خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں خاموش نہیں رہوں گا، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جیل سے بھی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور انسٹیبلٹی گورنمنٹ کے لیے اور بڑھ جائے گی۔ اچھا وڑائے صاحب، دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آفیشلی نہیں لیکن امریکی سینٹ نے 2 قراردادیں ان کانگریس مین نے جو خطوط لکھے، پھر اسی طرح کے خطوط جو ہیں برطانیہ سے بھی آنا شروع ہو گئے۔ یہ ایسا پریشر کیا ہے کہ حکومت جو ہے ابھی تک آفیشلی دونوں ممالک نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہمارے معاملات میں وہ مداخلت انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے، لیکن کیا یہ ایک ایسا پریشر ہے جو حکومت کو فیل ہو رہا ہے، مختلف لابیز کام کر رہی ہیں، آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں کہ یہ صورتحال عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو دیکھیں نا انٹرنیشنل پریشر ماضی میں جو آیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ امریکہ برطانیہ نے پریشر ڈالا محترمہ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف کا NRO جو ہوا، اس میں لازمی بات ہے کہ فارن آفس شامل تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ شامل تھا، یہ اوپن ہے، اب تو کوئی اوپن سیکرٹ ہے۔ تو دوسرا ہمارے ہاں عام طور پہ گلف سے آتا ہے، سعودی عرب سے، ابو ظبی سے، کیونکہ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں اور ان کے حکمرانوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں تو یہاں سے گلف سے آنے کا امکان نہیں ہے۔ اب رہ گیا برطانیہ اور امریکہ۔ ابھی تک تو کوئی ایسی ایفرٹ نہیں ہوئی جس طرح کے بے نظیر کے اور مشرف کے زمانے سے ہوئی تھی، اور اگر ہوئی بھی تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سوچ رکھا ہے، اندازہ لگا رکھا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، کہ وہ ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے معاشی مسئلہ ہے، آپ اس میں ہماری مدد کریں گے، تو ظاہر ہے ٹرمپ تو نہیں کریں گے مدد۔ اب پھر اگر فرض کریں کہ کیا ٹرمپ اس وجہ سے پاکستان سے تعلقات منقطع کر لے گا، پابندیاں لگا دے گا، پہلے بھی امداد تو کچھ نہیں مل رہی، لیکن دوسری طرف پاکستان کے لیے بھی آپشنز کھل جائیں گے نا، کہ چائنا کے ساتھ آپ کلوز ہو سکتے ہیں، رشیا کے ساتھ کلوز ہو سکتے ہیں، ایک نئی آپشن کھل سکتی ہے۔ اور دوسرا ظاہر ہے امریکہ ہماری فوج کے اور پینٹاگون کے بھی بڑے پرانے مراسم ہیں، تو ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ ریاست بڑی محتاط ہے اور اس نے نہ کوئی ریئیکٹ کیا ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے ابھی کوئی امریکہ سے کوئی ایسا پیغام آیا ہے جس کی وجہ سے کوئی وری ہو۔ اور اگر کبھی وری آئی بھی تو ان کے پاس پھر 2 آپشن ہوں گے کہ کیا ہم نے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، یا دوسری طرف انہوں نے کوئی ایسی پرکشش ڈیل پیش کرنی ہے کہ جس سے ملک کی معاشی حالت بدلے
اور چاہے خان کو کچھ ریلیف مل جائے۔ وڑا صاحب اب انہوں نے تو آنا ہے 24 نومبر کو، اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں آنے دینا اسلام آباد میں، وہ آپ نہیں گھس پائیں گے۔ 2 سالوں میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل سٹریٹجیز ہے اس میں کافی فلاز رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سیاسی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک تو احتجاج کو یہ ڈو اور ڈائی سے جوڑ دینا، واپس نہیں آئیں گے، فائنل کال ہے، کفن باندھ کر جائیں گے۔ اگر وہ اس دفعہ بھی پہنچ نہیں پاتے یا چند ہزار ہی پہنچ پاتے ہیں، اس کا ایک تو پی ٹی آئی کا جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ خان صاحب کو خود ان کی لیڈرشپ آنے نہیں دیتی، وہ آئیں گے تو ان کے مزے ختم ہو جائیں گے، اس پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا ان کی دل شکنی ہوگی؟ اور اگر احتجاج کامیاب ہوتا ہے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عادل شاہ زیب صاحب، دیکھیں عمران خان کے لیے یہ مسئلہ ہے اور ہر اپوزیشن پارٹی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے ووٹر کو، اپنے لیڈرشپ کو ہوپ دے۔ چنانچہ یہ بار بار کی کالز، یہ کبھی عدلیہ سے توقعات، کبھی فوج سے توقعات، کبھی فائنانشل ڈیفالٹ سے توقعات، کبھی کچھ، تو وہ تو اب ٹرمپ سے توقعات، تو یہ توقعات تو لگانا ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ دوسری بات، اس کو تحرک بھی رکھنا ہے، ان کو موٹیویٹ بھی رکھنا ہے، اس لیے بار بار کالے دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب بار بار کالے دیتے ہیں اور اس میں پھر مایوسی اور ناکامی ہوتی ہے، جیسے یہ سارے جتنے مفروضے تھے یہ غلط ثابت ہوئے، عدلیہ سے سپورٹ والا، فوج سے سپورٹ والا، فائنانشل ڈیفالٹ والا، یہ سارے غلط ثابت ہوئے، تو اس سے ڈیفینیٹلی حوصلہ شکنی تو ہوئی ہے۔ لیکن ووٹ بینک ابھی تک ان کا اسی طرح برقرار ہے، کیونکہ ان کی ابھی بھی یہ امید ہے، کبھی ان کو یہ امید لگتی ہے کہ یہ سسٹم بیٹھ جائے گا، کبھی انہیں کچھ امید لگتی ہے۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بس ڈیل ہو رہی تھی، کچھ کو کہا جا رہا ہے کہ اس دن اتنا کچھ ہوگا کہ بس حکومت چلی جائے گی۔ لیکن صرف ایک ہی بات ہے، خطرہ صرف ایک چیز سے ہوتا ہے۔ دیکھیں کراؤڈ تو 10 اپریل 1986 جتنا نہ کبھی آیا ہے نہ آنے کا امکان ہے۔ وہ 10 لاکھ سے زیادہ کراؤڈ تھا، لیکن وہ اس دن نہ کوئی حکومت بدلی، نہ اس سے اگلے دن بدلی، کئی سال تک نہیں بدلی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کراؤڈ پیسفل جو ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک پاور شو ہوتا ہے جس کا ایک امپیکٹ سائیکولوجیکل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے وائلنس، ہاں وہ خطرناک ہوتی ہے۔ 9 اپریل 1977 کو جو لاہور میں وائلنس ہوئی، اس کی وجہ سے بھٹو کا تختہ الٹنا آسان ہو گیا فوج کے لیے، اور اس کے بعد حکومت اور جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں خون بہنے سے۔ تو اگر تو جب خون نہ بہا تو پھر تو تحریک انصاف کی جو موومنٹ ہے، یہ جو کال ہے، یہ ناکام ہو جائے گی، اور اس کا کوئی امپیکٹ اگر ہوا بھی تو چند دن رہے گا۔ ہاں اگر کسی کی بھی غلطی سے، حکومت کی غلطی سے، پی ٹی آئی کی غلطی سے کوئی جو ہے خون بہہ گیا تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا کیا نکلیں گے۔ حکومت کو اور دونوں کو چاہیے کہ اس سچویشن کی طرف نہ بڑھیں، کیونکہ اس سے پھر جو ہے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ کیا اس کے نتیجے میں جو ہے مقتدرہ وہ کچھ ایسا ایکشن کر دے جس کے بہت دور پا اثرات ہوں، دیر پا اثرات ہوں، یا اس کے نتیجے میں عوامی جذبات اتنے بھڑک اٹھیں کہ واقعی لوگ مارا ماری پہ اتر آئیں، تو یہ دونوں چیزیں خطرناک ہوں گی۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ میں تو ہمیشہ اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ وائلنٹ جلوس، یہ لانگ مارچ، یہ سٹ انس، یہ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ایک پیسفل مظاہرہ کریں، اب پارلیمنٹ کے اندر اتنے آپ کے لوگ موجود ہیں، وہاں ایکٹیویٹی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی خطرات ہیں اور ان کو بھی۔